ومولانا ومرجعنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبراهيمي المكي المدني البحاري الشاهد المشهور الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة النحل وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى في مقام آخر كما ورد في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر كما ورد في سورة النساء ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر. مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. یا یوں کہہ لیں کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا تھا جن کا دری نہیں. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید صفدر حسین شاہ صاحب اور واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 13 شوال المحرم ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اسلام کے عظیم فرزند اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین حنیف کے ایک بہت بڑے خادم اور زمانہ اور علم جس نے اس شخصیت پر فخر کرتا ہے ان کا یوم شہادت ہے آج، بلکہ یوم ولادت ہے. یوم ولادت ہے اور ان کا نام ہے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری. قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس کتاب کا ہے اس کا نام ہے بخاری شریف. بولو کیا نام ہے اس کا؟ بخاری شریف. سارے اونچا بولو کیا نام ہے؟ بخاری شریف. The most authentic book on the face of earth after divine books, especially after Holy Quran, is Sahih al-Bukhari, which is compiled by Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. تو آج آپ کا یوم ولادت ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ عظیم انسان جس سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کو جو ہے مدبر کرنے کا کام لیا، ہم ان کی بارگاہ میں ان کی شخصیت اور ان کے احوال اور فضائل و کمالات کا بیان کر کے ایک طرح کی حضور کی بارگاہ میں یہ نسبت حاصل کر لیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے غلام خوش ہوتے ہیں تو حضور کی ذات بھی خوش ہوتا ہے. امام محمد بن اسماعیل البخاری یہ ان کے والد، ان کا اپنا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، ان کے پردادا کا نام ہے المغیرہ. تو امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمۃ اللہ
اسی گاؤں میں آج بھی آپ کا مزار عاشقوں کی وجود کا یہ موسٹ اتھینٹک بک آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اصح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری کا کارنامہ آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کی تو اس لیے فضیلت ہے کہ قرآن کا ایک لفظ خدا نے اتارا ہے، اور حدیث مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں، لیکن کتنا ہے خوش نصیب وہ شخص جس کی کتاب کو، جس کی تعریف کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا درجہ پوری امت میں نصیب ہو گیا۔ تو آپ کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ انہوں نے بہت سے علماء اور محدثین سے اکتساب علم کیا، اخذ حدیث کیا اور اکتساب فیض کیا۔ ان میں بڑے نام جن سے آپ کے والد امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ نے کسب علم کیا اور اخذ حدیث کیا، جن بڑے لوگوں سے کیا، ان میں ہم امام حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان میں امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور ان میں فقہ مالکیہ کے بانی حضرت امام مالک بن انس کا نام آتا ہے۔ اس درجے کے شیوخ اور اس درجے کے ائمہ حدیث سے امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم جا کر حدیث کا علم لے کر آتے ہیں، اور اپنے زمانے کے عظیم محدث اور اپنے زمانے کے عظیم عالم اور امام اور ربانی عالم ربانی کہلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس گھر میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے آنکھ کھولی ہے اس گھر میں درس حدیث ہوتا ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھولی ہے پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں درس حدیث ہوتا ہے۔ کسی کونے گھر کے کسی کونے سے قال اللہ کی صدا آ رہی ہے اور کسی کونے سے قال رسول کی صدا آ رہی ہے۔ کسی کونے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی کونے میں حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ماحول ہے جس میں رب کائنات نے انہیں امام بخاری کو پیدا فرمایا۔ یعنی ایک عظیم محدث کا بیٹا دنیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا نہ صرف محدث ہو بلکہ امام المحدثین بن جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا یہ لقب ہے کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، کہ یوسف کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا، یوسف بھی کریم، اس کا باپ اسحاق بھی کریم، اس کا دادا ابراہیم بھی کریم۔ تو کریم ابن کریم ابن کریم جب ہم امام بخاری کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری محدث ابن محدث ہے، خود بھی محدث ہے اور ان کے باپ بھی محدث ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بچپن کا زمانہ تھا تو والد رحمت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امام بخاری کے بچپن کا زمانہ، ان کی تمام تعلیم و تربیت والدہ کے ذمہ لاگار دی گئی ان کے والد کے وصال کے بعد۔ اور ایک دوسرا سانحہ یہ پیش آیا کہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا، والد کے وصال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے، بچپن میں ہی نابینا ہو گئے۔ والدہ جو تھی بڑی عبادت گزار، ولیہ، عابدہ، زاہدہ، شب زندہ باد تھی، روزے سے رہا کرتی اور رات عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک بیوہ ہونے کے رنگ سے باہر نہیں نکلی تھی کہ بیٹا اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ چنانچہ نماز پڑھتی، تلاوت کرتی، نوافل پڑھتی اور
سمجھ لو، آج تمام لوگ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری شریف کا امام بخاری کی آنکھوں کا جو نور بحال ہوا ہے وہ آپ کی والدہ کی کرامت کے نتیجے والدہ کی کرامت کے نتیجے تو جو شخص کرامت کا قائل نہ ہو اس کا بخاری اور امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ امام بخاری کی بنائی بحال ہو رہی ہے ماں کی کرامت کے نتیجے اور رب کائنات صرف یہی نہیں ہے کہ خواب بھی آیا ہے اور پھر یہاں تک کہ بخاری کی جو تدوین ہوئی ہے یہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں، یہ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کمپائل کی ہے یہ خواب کے نتیجے میں، یہ میں بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کا نور جو بحال کیا تو اتنا بحال کیا کہ آپ نے تاریخ کبیر ایک دوسری کتاب لکھی، یہ چاند کی چاندنی میں لکھی، نہ کوئی دیا نہ کوئی روشنی نہ کوئی لائٹ، چاند کی چاندنی میں پوری کتاب مدون کر دی، رب نے ماں کی دعا و کرامت کے نتیجے میں آنکھوں کا اتنا نور عطا ہوا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بخاری لکھی تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے تاجدار کائنات کا اونچا اور میں نے اس کیفیت میں حضور کو دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام آرام فرماتے ہیں اور میں حضور کو پنکھا چل رہا اور میں نے یہ کیفیت میں خواب دیکھا، حضور آرام کر رہے ہیں اور میں پنکھا چل رہا ہوں۔ میں اٹھ کر خواب سے بیدار ہو کر معبرین کے پاس گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ معبرین نے کہا تعبیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظیم خدمت سر انجام دو گے اور لوگوں نے جو موضوع حدیثیں گڑھ لی ہیں تم موضوع حدیثوں کو چھانٹ کر سائٹ پر کر کے حضور کی احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ مرتب کرو گے اور اللہ حضور کی احادیث کی خدمت کا کام تم سے چنانچہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد علم پڑھا اور ان کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر فرمایا کہ اے امام بخاری محمد بن اسماعیل تمہاری علمی شہرت اتنی زیادہ ہے اور تمہاری قوت حافظہ اتنی زیادہ ہے، اس درجے کی قوت حافظہ تھی کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے علاقے کے سارے علوم کو حاصل کر لیا اور 16 سال کی عمر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب کی حدیثوں کو یاد کر دیا اور ایک درس حدیث میں کسی استاد کے پاس تھے تو دوسرے شاگرد نوٹس لے رہے تھے، نوٹس یہ بیٹھ کر سنتے رہے، دوسرے دن درس ہوا اور وہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا، جب استاد حدیث کے استاد درس دیتے ہیں تو 4 گھنٹے بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے ہیں، 4 گھنٹے۔ تو یہ دوسرا دن بھی ایسا ہوا، تیسرا دن بھی، چوتھا دن بھی، 6 دن کے بعد ان کے شاگرد نے کہا کہ اس کلاس فیلو نے اس نے کہا کہ آپ صرف حدیث سنتے ہیں اور ہم نوٹس لیتے ہیں استاد سے، حدیثیں لکھتے ہیں، ان کے نکات لکھتے ہیں، راوی کا نام لکھتے ہیں، سند لکھتے ہیں، متن لکھتے ہیں، آپ صرف حدیثیں سنتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان 6 دنوں میں جتنی حدیثیں تم نے لکھی ہیں خدا کے فضل سے وہ ساری مجھ سے زبانی سن تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کام تو کلاس فیلو ہوتا ہے، وہ اپنے رجسٹر لے کر آئے، کہا بیان کرے 6 دنوں میں جتنی حدیثیں سنی تھی ساری اسی ترتیب سے بیان کی، ان کے کلاس کا تو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رجسٹر کے اندر جو غلطیاں کی تھی امام بخاری سے سن کر ان کی اصلاح کر دی۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی قوت حافظہ عطا فرمائی۔ تو حضرت اسحاق بن راہویہ ہمارے استاد نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بلا کی قوت حافظہ دی ہے، آپ حضور کی احادیث سے صحیحہ کا ایک مجموعہ مرتب کریں تو کہتے ہیں فواقع ذلک فی قلبی، استاد کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی
अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका का एक मजमूआ मुरतब करूंगा। आज आपका यौम पैदाइश है और आपका बर्थडे है, इससे बड़ा तोहफा हमारे तरफ से क्या हो सकता है कि यहाँ हम सैकड़ों लोग अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर वो बुखारा की सरजमीन पर पैदा होने वाले मुस्तफा के गुलाम और आशिक को इस्लामी अकीदत पेश करेंगे। चुनाचे ये बात वाज़ेह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी लोगों ने हदीस की किताबें लिखी है, हदीसें मुदव्वन की है इमाम बुखारी से पहले। इमाम अहमद बिन हंबल आपके उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी जो किताब है उसने इमाम अहमद बिन हंबल बड़ी मुस्तनद किताब समझी जाती है। 100 के करीब किताबें इमाम बुखारी की इस तदवीन बुखारी से कबल 100 के करीब किताबें, बोलो कितनी? 100 के करीब अहादीस के मजमूए तैयार हो चुके थे। लेकिन आप अंदाजा करें, जरा सुने, इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने 1000 असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया, 1000 असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया। और पहले लोगों ने अहादीस के मजमूए भी मुरतब किए, अहादीसें इकट्ठी भी की, कंपाइल भी की। और मुसन्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मोता इमाम मालिक और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, कई मजमूए अहादीस के जो है मुरतब हुए। लेकिन जो शोहरत, जो दवाम, जो सदाहत अल्लाह ने इमाम बुखारी के मजमूए हदीस सहीह अल बुखारी को अता की, वो किसी और मजमूए अहादीस को अता नहीं की। ये कुरान के बाद सबसे ज्यादा दर्जा है सहीह अल बुखारी, कुरान के बाद सबसे ज्यादा दर्जा। और ये बात याद रखें, मैं ये इल्मी बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत से हमारे स्टूडेंट भी, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं कि अहादीस के ऊपर गैर मुस्लिमों की तरफ से, ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन की तरफ से एक एतराज होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के 300 साल के बाद इन्होंने अहादीसें जमा की, तो ये इनकी कहती है ऑथेंटिसिटी मशकूक हो जाती है। ये एतराज है गोल्ड सील एक मुस्तशरिक है, ओरिएंटलिस्ट, उसने एतराज किया। और भी कई मुस्तशरिकीन हैं जो मगरब के नाम पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, हुजूर की अहादीस और मिशन के ऊपर एतराज़ात करते हैं। और उनमें अहादीस के ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ ये है कि मुसलमानों के पैगंबर अलैहिस्सलाम के विसाल के 250-300 साल के बाद अहादीसें जमा की गई, तो 250-300 साल के बाद जब अहादीस जमा की गई तो ऑथेंटिसिटी डाउटफुल हो जाती है। ये एतराज़ है। अगर आप जवाब सुनेंगे
صحابہ نے اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، ایک ایک ادا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے اجازت طلب کی حضور سے حدیث لکھنے کی، اجازت طلب کی، عرض کیا رسول اللہ آپ جب ارشاد فرماتے ہیں تو بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، تو آقا میں کیا کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا استعانی بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، دائیں ہاتھ سے مدد لے، مطلب یہ ہے کہ میرے ارشاد لکھ لیا کر، لکھ لیا کر۔ ایک انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، حضور کے حکم سے لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ صحابی، بڑے ٹیلنٹڈ، ان کو وہ قرآن عربی میں پڑھتے تھے اور بائبل سریانی میں پڑھتے تھے، اتنے قابل آدمی تھے، اور حضور نے ان کو اجازت دی تھی، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے اوپر وہ حضور کی اجازت سے وہ اتھارٹی تھے کہ قرآن بھی پڑھتے، بائبل بھی پڑھتے، اور اپنی اپنی لینگویج میں، یعنی وہ ساری زبانیں بھی وہ جانتے تھے۔ اب وہ حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ پاکستان میں ایک فرقہ اور فتنہ ایک ایسا گزرا کہ جو منکر حدیث کا، انکار حدیث کا فتنہ کا تھا، بڑے بڑے لوگ اس فتنے سے متاثر ہوئے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد صاحب، میں خود ان سے ملا اور کہا کہ آپ پرویزیت کی فکر سے متاثر تھے؟ وہ کہا ہاں، وہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی تھا، اس کی باتیں ذہن کو اپیل کرتی تھی، اور اس وقت ہم اس کا جو ہے شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث اب اتھینٹسٹی نہیں ہے، حدیث کی یہ اتھینٹک نہیں ہے، ایز اے فنڈامنٹل سورس آف اسلامک شریعہ اور اسلامی لا نہیں ہے، انکار کر دیا، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، قرآن کے سوا کچھ نہیں، حدیث کچھ نہیں، انکار کر دیا۔ اور دلیل یہ تھی جو بھی میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یاد رکھ لو میرا یہ جملہ، اگر حضور کی حدیث پیچھے ہٹا دیں، آج جمعے کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، پنجگانہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن فقط اتنا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کب کرو، کیسے کرو، کتنی تعداد میں کرو، قرآن بیان نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں مصطفیٰ کی حدیث میں، قرآن کہتا ہے کہ صاحب ساتھ آدمی حج کرنے جائے، اب وہ حج کس مہینے میں کرنے کے لیے جائے، حج کے اراکین کیا ہے، حج کیسے کرے، قرآن خاموش ہے، آگے مصطفیٰ کی حدیث کو۔ جب یہ بار بار حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، صحابہ نے پوچھا کیف نصلی، یا رسول اللہ کیسے نماز قائم کرے؟ حضور نے کوئی تھیوری نہیں دی، تھیوری کہ ظہر کا وقت آئے اس طرح وضو کرنا اور اس طرح ہاتھ باندھنا اور اس طرح رکوع میں جانا، تھیوری نہیں دی، کوئی ڈاکٹرائن نہیں دیا۔ مصطفیٰ کے ارشاد پاک کو سنو، آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں محمد مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، جیسے میں کروں ایسے تم کرو، تمہاری نماز ہو جائے۔
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ سورہ نساء کے اندر جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، کہا رسول اتھارٹی ہے میرے دین کی، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رب کو نہیں دیکھا، وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ایک جملہ یاد رکھو، دنیا میں قانون بنتے ہیں، اس قانون کے اوپر بحث ہوتی ہے، بل آتا ہے، پارلیمنٹ بحث کرتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے منظوری کے لیے، اپر ہاؤس میں جاتا ہے، پھر اپر ہاؤس اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فائنل اپروول کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے۔ لوگوں اس بات میں جھوم جاؤ، میرے نبی کی حدیث کی اور سنت کی 3 قسمیں ہیں، بولو بولو کتنی؟ بولو 3 قسمیں ہیں۔ علم کی باتیں شاید آپ کو بعد میں نصیب ہوں، میری دعا ہے نصیب ہوں، لیکن میں جتنا عرصہ ہوں آپ تک علم کی بات عرض کروں گا۔ حدیث قولی جو کچھ حضور فرما دے، سنت قولی حدیث قولی ہے، اور حدیث فعلی جو حضور عمل کرے قانون ہے۔ اور تیسری بات سنیں، میں نے کہا قانون کے بننے کا اتنا لمبا پروسیس ہے۔ سنت تقریری کی تعریف یہ ہے، سنت تقریری کی، کہ حضور کے سامنے کوئی کام کرے اور حضور خاموش رہے، حضور کی خاموشی بھی خدا کا قانون، حضور کی خاموشی دنیا میں مصطفیٰ کے سوا کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو خاموش ہو اور اس کی خاموشی بھی قانون بن جائے، اس کی خاموشی بھی قانون بن جائے۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے کوئی کام کرتے، بس میں ایک صحابی بیمار تھے، میں سنت تقریری کی مثال اس کرتا ہوں، پانی موجود تھا، وضو نہیں کیا، تیمم کر لیا، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، تیمم کر لیا، مٹی سے تیمم کرتے ہیں، جب مٹی کی جنس سے پاک چیز سے تیمم کرتے ہیں، حضور خاموش رہے، حضور نے منع نہیں کیا۔ آج تک اس صحابی کا عمل امت کے لیے سنت کا درجہ ہے، آج تک سنت کا درجہ، کیونکہ حضور کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جائز نہ ہوتا حضور منع کر دیتے، حضور خاموش رہے، مصطفیٰ کی خاموشی سنت تقریری کا درجہ اختیار کر گئی، اور اس کے نتیجے میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا سنت تقریری کا کہ بیماری کی کہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، کوئی پانی کے بغیر سے وضو کی بجائے تیمم کر لے تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ یہ مصطفیٰ کے ثبوت سے ثابت ہے، ثبوت سے ثابت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آج امام بخاری کا یوم پیدائش ہے، بخاری موسٹ authentic book on the face of earth after Holy Quran compiled by Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari۔ یہ امام بخاری کہتے ہیں، پتہ ہے کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی؟ کہتے ہیں 1,00,000 احادیث صحیحہ مجھے یاد ہے۔ سے تک بولو نا، تمہیں تو بھی یاد ہوتے ہیں، مائی اور شیر یاد ہوتے ہیں، مگر قربان جائے مصطفیٰ کے اس مقام کی شان پر جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہتے ہیں 1,00,000 احادیث صحیحہ اور 2,00,000 احادیث غیر صحیحہ۔ غیر صحیحہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ غلط حدیث، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا جو کرائیٹیریا تھا حدیث کے اخذ کا، اس معیار کو پوری نہ تو کی تھی۔ اب بخاری کے اندر 1,00,000 حدیثیں نہیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,562 حدیثیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 7,275 حدیثیں، یہ ٹوٹل حدیث ہے بخاری کے اندر، جبکہ امام بخاری کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور یہ جو 7,000 ہے ان میں بھی تکرارات ہیں، مقررات ہیں، اصل میں ایک حدیث 10 مرتبہ بھی آئی ہے، کوئی حدیث 7 مرتبہ بھی آئی ہے، کوئی حدیث 5 مرتبہ بھی آئی ہے۔ اگر ان مقررات کو نکال دیا جائے، تو پھر پیچھے جو ہے وہ 2,000
مصدر بخاری میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بخاری میں نہیں ہے تو نہیں. امام بخاری کہتے ہیں مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہے اور 2,00,000 حدیث غیر صحیحہ یاد ہے، تو اس میں سے صرف 2,513 حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے باقی حدیث ہے مگر ان کے جو معیار ہے حدیث کا اس پر پوری نہیں اترتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی مجموعہ ہمارے احادیث کے اندر احادیث ہے وہ بھی مصطفیٰ کے ارشادات. اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اپنی بات سنو، یہ حدیث ضعیف ہے. آج کل تو فیشن بن گیا جو حضور کی شان میں حدیث آئے ضعیف ہے، فیشن بن گیا. حدیث ضعیف کوئی لفظوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، حدیث ضعیف کوئی حضور کے ارشاد کی وجہ سے نہیں ہوتی. حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. بولو کتنے؟ 2 حصے. بولو سارے کتنے؟ 2 حصے. ایک ہوتا ہے حضور کا ارشاد پاک جو حضور نے کی زبان سے لفظ لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چین آف نریشن، سلسلہ روایت، اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل. اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سند، اور جو ٹیکسٹ ہے حضور کا ارشاد ہے اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں متن. تو ایک ہے چین آف نریشن سند، کہ اس راوی نے اس راوی سے، اس راوی نے اس راوی سے، اس راوی نے اس راوی سے، اس نے صحابی سے سنا اور صحابی نے مصطفیٰ سے سنا، اور آگے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہوتا. یہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ ضعیف ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ متواتر ہے. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے احادیث کی، یہ کوئی حضور کے ارشاد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چین آف نریشن کے اندر جہاں کمی آ جاتی ہے چین آف نریشن راویوں میں، مثلا کسی جگہ پر ایک راوی رہ جاتا ہے وہ خبر واحد بن گئی، جس کو کنٹینیوٹلی بہت سے لوگ آگے روایت کرتے ہیں وہ حدیث متواتر ہوتی ہے. تو جو ضعیف ہوتی ہے حدیث وہ کوئی حضور کے ارشاد کی وجہ سے نہیں، وہ سلسلہ روایت کی وجہ سے کسی وجہ سے اس میں ضعف آ جاتا ہے. مگر نہ مصطفیٰ کا ارشاد وہ ہے، قرآن کہتا ہے جو نبی اپنی زبان سے کلام کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ تو میری مرضی سے بولتا. یہ نبی کو میری مرضی سے بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول کوئی کلام نہیں کرتا مگر جو بھی کی طرف وحی کی بات اللہ کا ارشاد بولتا ہے رسول علیہ السلام کی طرف. امام بخاری یہ جو جمع کی حدیث صحیح البخاری اور اس کے بعد مسلم، پھر سنن ترمذی، پھر ابن ماجہ، ابو داؤد، اور یہ ساری پھر ان کا آگے تذکرہ آتا. یہ صحیح ستہ 6 اتھینٹک بکس، اس کے بعد دیگر کا درجہ آتا ہے. سب سے اونچا درجہ قرآن کے بعد. ایسے عاشق لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے عاشق جو روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صحیح بخاری کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ایسے عاشق لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سونے کے پانی سے لکھوا کر قرآن کو اپنے گھر میں رکھا. ایک طرف قرآن کو سونے کے پانی سے لکھوا کر رکھا، دوسری طرف صحیح بخاری کو سونے کے پانی سے لکھوا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 100 مجموعہ حدیث امام بخاری سے پہلے مرتب ہو چکے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب کو زیادہ شہرت کیوں ملی؟ بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ سن لو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ احادیث سے علم حدیث حاصل کیا. آپ بغداد بھی گئے، آپ بصرہ بھی گئے، آپ کوفہ بھی گئے، آپ شام بھی گئے، آپ حرم مکہ میں بھی گئے، آپ حرم مدینہ میں بھی گئے. ہر جگہ سے قصب فیض کیا، علم حدیث حاصل کیا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس صحیح البخاری کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا، اس کی تعریف کا ارادہ کیا، تو میں نے اس کا آغاز حرم کعبہ میں کیا. یہ گاڑی ہے ACR 6796، اس کو ذرا ہٹا دیں. 6796 اس کو ہٹا دیں. کہتے ہیں حرم کعبہ نے اس کا آغاز کیا. اور کیسے آغاز کیا؟ اس صحیح بخاری کے اندر
راویوں میں سے کسی راوی کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس نے زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا ہے، ایک بار، امام بخاری اسے حدیث نہیں لیتے۔ ایک بار جھوٹ اگر بولا ہے اس سے حدیث نہیں لیتے، وہ راوی مردود اور متروک راوی قرار پاتا ہے۔ اس کی یعنی آپ اندازہ کریں یہ اتنی بڑی سائنس ہے، چین آف نریشن، سند، یہ اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا فن ہے اسماء و رجال کا کہ مغرب کی دنیا اور مغرب کی یونیورسٹیاں اس علم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ آج سے 1300 سال پہلے مصطفیٰ کے غلاموں نے جس آدمی سے حدیث لی ہے اس کا پورا بایو ڈیٹا جمع کیا ہے، کھنگالا ہے، دیکھ کر دیکھا ہے، جو علم میں، تقویٰ میں، طہارت میں، زہد میں، پاکیزگی میں اونچے درجے پر گیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس حضور کی حدیث ہے، اس سے لے کر اس کو کتاب کے اندر لکھا۔ اور مغرب کی دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج لوگوں کا بایو ڈیٹا اتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بعد جا کر کولیکٹ کیا جا رہا ہے، مگر اسباب رجال کی کتابیں پڑھے تو میں سے کل ہفتہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 نفل پڑھے، خوشبو لگائی، حدیث کو لکھا۔ اب آخری جملہ سن لیں اور جھوم جائیں اس جملے پر، اور سن لیں امام بخاری کا عقیدہ بھی، سن لیں امام بخاری کی سوچ اور امام بخاری کی حقیقت بھی۔ کہتے ہیں 16 سال میں نے یہ بخاری کو کمپائل کیا۔ بولو کتنا عرصہ؟ 16 سال۔ کہتے ہیں اس کو جب کمپائل کیا، جتنا عرصہ میں بخاری کو کمپائل کرتا رہا، مصطفیٰ کا بوئے مبارک میرے لباس کے اندر آتا۔ شاید آپ کو لطف نہیں آیا اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بخاری کا کہنے والوں امام بخاری تبرک کے قائل تھے۔ مصطفیٰ کا بوئے مبارک انہوں نے لباس میں سی کر رکھا، جس طرح خالد بن ولید انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھا۔ ایک جنگ میں ٹوپی گری، گئے نیچے، ٹوپی اٹھائی، پھر لڑنا شروع کیا، جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے کہا اتنا بڑا عظیم جنرل چھوٹی سی ٹوپی کے لیے آپ نیچے گئے، اگر دشمن سر کرم کر دیتا تو پھر؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے خالد نے آج تک کسی میدان میں شکست نہیں کھائی، اس کی وجہ میری فن سپاہگری نہیں، میں نے مصطفیٰ کا بوئے مبارک ٹوپی میں رکھا۔ حضور کے عشق اور محبت میں یہ میری فتح اور کامیابی کی علامت ہے۔ تو لباس کے اندر سی کر 16 سال میں کمپائل کی، تو خود بیان کرتے ہیں جب میں نے اس کو آخری ترتیب دیتے ہوئے آخری حدیث لکھی اور کمپائل کیا، سن لیں امام بخاری، امام عقیدہ نسبت، کہتے ہیں جب میں نے آغاز کہاں سے کیا؟ حرم مکہ سے۔ بولو کہاں سے؟ مسجد حرام سے آغاز کیا، حرم مکہ سے آغاز کیا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں وہ حرم مکہ کے اندر خدا کا گھر تھا، کعبۃ اللہ تھا، تجلیات ربانیہ کا ہر لمحہ نزول ہوتا ہے کعبۃ اللہ پر۔ چاہتے تو بخاری کا اختتام کعبۃ اللہ میں کرتے، لیکن خود کہتے ہیں میں نے اختتام آ کر ان کا قبر نبی مصطفیٰ کی قبر کے سامنے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اختتام مسجد نبوی میں کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ ان کے لفظ ہیں، پڑھیے امام اسقلانی کی شرح بخاری پڑھیے اٹھا کر دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے آغاز تو مسجد حرام سے کیا اور اختتام مسجد نبوی میں کیا، نہیں، کہتے ہیں ان کا قبر نبی ہے۔ اب جو قبر کی زیارت کو نجائز سمجھے، بخاری کا عقیدہ سن لے، کہتے ہیں میں نے بخاری کی تکمیل کی ہے، مصطفیٰ کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر تکمیل کی۔ اس وجہ سے کسی نے کہا تھا جو عشق بن عشق کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ آج یوم ولادت ہے امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خدا کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آخری وقت میں بستی والوں نے، بخارا والوں نے نکال دیا۔ یہ جو علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف، اماموں کے خلاف، محدثین کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، آپ اس درجے کا امام آخری وقت میں لوگ کچھ خلاف ہو گئے، ظالم بدبخت ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسری بستی میں چلے گیا اور وہاں جا کر آپ نے کہا یا اللہ
خوشبو آتی ہے جہاں امام بخاری آرام کر رہے تھے. کروڑوں درود و سلام اللہ کے محبوب کی ذات پر اور کروڑوں رحمت نازل و مصطفیٰ کے غلاموں پر جنہوں نے ساری زندگی حضور کی حدیث کی خدمت میں گزار دی, حضور کی